अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, हवाओं का रुख बदलता हुआ दिखाई देता है, हब्स का मौसम जाता हुआ महसूस हो रहा है। सियासी माहौल में भी टेम्परेचर नीचे आता हुआ दिखाई देता है। यही वजह है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, लग यूँ रहा है कि शायद ऑपोजिशन के लिए एक के बाद एक राह हमवार होने लगी है और दरवाजे खुलने लगे हैं। खास करके बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत को लेकर जो फैसला सामने आया, पहले तो हुकूमत ने इसका खैर मकदम किया, फिर बाद में नजरसानी की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, जिस पर एतराज आज लग गए हैं। लेकिन यही नहीं है, वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कि मुतादिद मरतबा पहले भी अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देते रहे, अब की बार शायद थोड़े ज्यादा संजीदा दिखाई दिए। उन्होंने बयान दिया कि ताली दो हाथों से बचती है, यानी वो अपोजिशन को ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप भी अपना जहन बना लें। कुछ लोग इसे सियासी हलकों में डील और ढील की जो है वो नाम दे रहे हैं, टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला आज नहीं तो कल एक्सपेक्टेड ही था। पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है और हमने देखा भी है माजी में, लेकिन क्या अब की बार इमरान खान जो कि 3 साल से जेल की सलाखों के पीछे मुताबिक केसेस भुगत रहे हैं, क्या वो अब की बार बाहर आएंगे और अलशिफा से कहीं और जाएंगे या फिर वापस अडयाला जाएंगे? हुकूमती हलकों में जो खलबली है उसकी सिर्फ वजह ये नहीं है कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है कोर्ट की तरफ से, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो मुलाकातें और वो बातें भी हैं जिसमें वो बार बार उल्टी गिनती का जिक्र करते हैं। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचरजई और दीगर से उन्होंने बातचीत की। ऐसा महसूस होता है कि पीपल्स पार्टी भी अब तैयार है, कमर कस चुकी है कि या फिर आर या फिर पार। अब इस पूरी सिचुएशन में वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी को क्या मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं? मौसम नकवी साहब ने एक लफ्ज सिस्टम के रीसेट का इस्तेमाल किया था। क्या ये वही वक्त है, वही वक्त आ चुका है जिसमें तमाम तर सियासी जमातों को मिलकर ये रीसेट का बटन दबाना है और कोई लाहेअमल तय करना है, या फिर ये वो वक्त नहीं है? 28वीं आईनी तरमीम को भी लेके बहुत सारी बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले पहले शायद ये कोशिश की जाएगी कि 28वीं आईनी तरमीम भी हो जाए। कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है ये निजाम दुरुस्तगी की है या मजीद खराबी की तरफ? इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने काफी दिन पहले ही पेश गोई कर दी थी इस हवाले से कि चीजें तब्दीली की तरफ जा रही हैं। आपने तो बहरहाल एक कौमी हुकूमत का भी जिक्र कर रखा है और रीसेट के ऊपर आपका एक तजिया भी मौजूद है मेरे प्रोग्राम में, लेकिन मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी, ये जो हाथ मिलाने की बात हुई है और जो कोर्ट के फैसले की हुई है, ये आपस में आप समझते हैं कि लिंकअप है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। कोर्ट का फैसला जो है ये इस वक्त आना यकीनन खुशाइंद है तमाम जमहूरियत पसंदों के लिए, कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखने वालों के लिए। लगता ये था कि चीज़ें जो हैं वो एक डिटरमिनेट अंदाज में आगे बढ़ रही है, लेकिन सडनली वजीर कानून साहब ने जो है नजरसानी पिटीशन दायर कर दी। इससे बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई है, और क्योंकि दूसरी तरफ वजीर आजम साहब ने फिर मुज़ाकरात की दावत दी है जिसको बेसगोर साहब ने रेसिप्रोकेट किया है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये बदमज़गी थोड़ी सी जो है पैदा हो गई है इस नजरसानी की दरख्वास्त की वजह से। मेरा ख्याल है हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि अदालत को जो है थोड़ा प्रेशर में ले आए, क्योंकि अगर हुकूमत ये समझती है कि ये फैसला एक कानून बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो नीचे की अदालतों के लिए भी एक नज़ीर बन जाती है। और वो ये समझते हैं कि ये जो मामलात हो अस्पताल से शिफ्ट करने का या इलाज का या मुलाकातों का, वो उनकी ही दस्तरस में रहे, क्योंकि अभी इनको यकीन नहीं है कि मामलात तय पा जाएंगे या नहीं तय पा जाएंगे। तो इसी बैकग्राउंड में इन्होंने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना सब्सटेंस है, क्योंकि नजरसानी के लिए जरूरी है कि आपने अदालत को ये बताना है कि आपके फैसले में रिकॉर्ड पे सबसे बड़ी गलती है जो फ्लोट कर रही है और अदालत को नजर नहीं आई। तो कॉन्शियसली जज साहिबान तमाम चीजों को जानते हुए उन्होंने ये फैसला दिया।
मैं ये समझता हूँ 3-4 दिन ताख़ीर ये ज़रूर करेंगे जितनी ये कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट हम्म। के फैसले पे अमल दरामद इनको करना पड़ेगा। मरवत साहब, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? अ, ऐसा तासुर दिया जा रहा है या ऐसी खबरें इस्लामाबाद की हवाओं में गर्दिश कर रही हैं, उड़ती हुई, आती हुई, कि शायद इमरान खान साहब को भी उस रीसेट करने में, सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट करानी पड़ जाएगी। और आपको भी पता और मुझे भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो ज़ाहिर है कि चीज़ें चलती नहीं है। तो ये जो फैसला आया है, ये इसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए, अब तो तमाम सियासी कुव्वतों को ये इत्तराफ़ तो करना होगा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए और फिर बहुत सारे ज़ैली कवानीन को अमेंड करने के ज़रिए हमने अब हाइब्रिड निज़ाम को कॉन्स्टिट्यूशन में ज़म कर दिया है और अब ये आपके आइन का हिस्सा बन चुका है। सियासतदानों ने खुद ही जो हैं इसको एक्नॉलेज किया है और खान साहब को जो रिलीफ मिला है, रिलीफ तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती थी कि मुलाकात न करें खानदान या इलाज जो है बीमार को अपनी पसंद के अस्पताल में न मिले, क्योंकि बेशुमार माज़ी में ऐसे फैसले आए हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर भी मैं ये कहूँगा कि कोशिश ये है कि इस निज़ाम को जो नया जामा पहनाया जा रहा है 28वीं आईनी तरमीम की शक्ल में, उस पे तमाम सियासी कुव्वतों को यकजा किया जाए। क्योंकि न कि सिर्फ़ नए निज़ाम के लिए एक कौमी वहदत दरकार है, एक्सेप्टेंस दरकार है, मेंटली पूरी कौम को तैयार होना होगा और इससे इख्तिलाफ को कब ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। तो इन कोशिशों के पेश-नज़र पीटीआई जो है वो यकीनन बड़ी अहमियत की हामिल है, अवामी सतह पर भी, क्योंकि हुँ। आइन में जो तरीक़ेकार वज़ा है, शायद उस तरीक़ेकार के मुताबिक तो तरमीमात ना हो सके, लेकिन 28वीं आईनी तरमीम में ये तरमीम ज़रूर हो सकती है कि ऐसे अहम इश्यूज़ पे रेफ़रेंडम कराए जा सकते हैं। तो रेफ़रेंडम एक परमानेंट एक टूल फिर होगा आइन में नेक्स्ट भी जब भी कोई ऐसी मुश्किल दरपेश आएगी, हुँ, तो इसका सहारा लिया जा सकता है और मेरे हुँ, ख़्याल में पीटीआई के लिए भी इन हालात में सिस्टम में कम बैक करने के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई पेशकश होती है या हुई है, तो इसको हुँ। संजीदगी से जो है लें और मेरा ख़्याल है एट द एंड ऑफ द डे जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि तमाम सियासी कुव्वतें और एस्टेब्लिशमेंट जो हैं, वो सेम पेज पे ज़रूर आएगी। अच्छा, आपको लगता है कि इस पे या एक पेज पे आएँगी? मैं थोड़ा-सा माज़ी से एक रेफ़रेंस देना चाहती हूँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत जब जब खराब हुई थी और फिर उनको जाना पड़ गया कुछ चंद हफ्तों के लिए, एफ़िडेविट भी दिया था, फिर वो नहीं हुआ, वो सारी कहानी, ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है। मैं सिर्फ़ उसको रेफ़रेंस के तौर पे कोट कर रही हूँ। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब उस तरह कमबैक नहीं कर सके सियासत में 2024 के 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद। वो एमएनए ज़रूर हैं, मगर वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चौथी मर्तबा नहीं बन सके, कीपिंग दैट इन माइंड। इमरान खान साहब की वापसी सियासत में आप देख रहे ये हैं या शिफा से बनी गाला कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, एक सवाल है मियाँ साहब की वज़ीर-आज़म न बनने की, वो तो मियाँ साहब जो हैं माज़ी में चूँकि वो वक़्तन-फ़वक़्तन सींग अड़ाते रहे हैं और शायद इस दौरान भी हुँ, कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई थी, तो ये वजूहत ज़रूर बनी हैं और दूसरी जो बात आपने की बनी गाला, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जिस तरह बातें चल रही है और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं बड़े वोकल अंदाज में और फिर महमूद सना चकज़ई साहब भी अलामा साहब, ये तीनों जो हैं दरी खाना जो है यकीनन खान के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि खान हुँ। साहब जो हैं इलाज के बाद अगर मामलात तय पाते हैं, तो वो ज़मान पर चले जाएँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर मामला तय पा जाते हैं तो वो बनी गाला नहीं बल्कि ज़मान पार्क लाहौर भी जा सकते हैं, ऐसा ही है? या जी, जी। तो इसका मतलब तो ये है कि बात कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ हो रही होगी और आपने 3 लोगों का रेफ़रेंस दिया है, उनमें से
ان کی ملاقات بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کل ہوئی ہے. مروت صاحب آپ بڑی معنی خیز بات کر رہے ہیں. تو کیا یہ جو ملاقات کل ہم نے دیکھی ہے یہ اسی کا پیش خیمہ تھی یا اس ڈائلاگ میں انوالومنٹ کا پیش خیمہ تھی؟ دیکھیے یہ جو حکمرانی میں اور قانون سازیوں میں آئین سازیوں میں پاکستان پیپل پارٹی کی یہ کوشش باقی نظر میں دکھائی دیتی ہیں کہ کم سے کم سویلین بالادستی پہ کمپرومائز ہو، اور یقیناً جو سوچ ان کی ہیں پی ٹی آئی اس سے بھی زیادہ سوچ کی حامل ہیں. تو لہذا اگر بالفرض دونوں فریقین جو ہیں آنے والے وقتوں میں ترامیم یا نظام کی طرف جاتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ سول بالادستی کے لیے یہ ترامیم جو ہیں یا ریسیشن یا کنسیشن جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو میں پھر دو سوال کرنا چاہوں گی اس پہ. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ زمان پارک والا ہے تو میں اس کے چانسز پوچھ لیتی ہوں کتنے ہیں، کیونکہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے کچھ لوگ نکلے گا نتیجہ. اور دوسرا یہ کہ نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی. نون لیگ کو کیا ملے گا کیونکہ انہوں نے تو اپنی سیاست بھی قربان کر دی ریاست بچانے کے لیے. وہ تو یہ اعلان کہتے رہے ہیں. کہ سیاست جو ہے وہ کافی ٹائم لگے گا نون لیگ کو اس سے ریکور ہونے میں، اور نون لیگ جو ہے وہ اس کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ وہ نظام سے ان کو علیحدہ کیا جائے گا، اسی نظام میں رہے گی، مرکزی کردار ہوگا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس اہمیت کو نظر انداز کر دیں کہ پی ٹی آئی کے کم بیک سے پورے پاکستان کو استحکام حاصل ہوگا. اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اگر اپنے تئیں سوچ لیں تو یہ سیاست بھی اس سے مستحکم ہوتی ہے، جمہوریت کے لیے اچھی بات ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کم بیک ایسا ہوگا کہ یہ کمان میں جو ہیں ایک دوسرے کے مخالف تیر جو ہیں اکٹھے کیے جائیں گے. یہ اسی طرح ورکنگ ریلیشن اچھا، ہوگا جس طرح نون اور پیپل پارٹی کے پیچھے. یعنی کہ پھر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ شاید جو ہائی کمانڈ ہے وہ چینج نہیں ہوگی. یعنی وزیر اعظم کی شاید کرسی پہ شہباز شریف صاحب بھی براجمان رہے اگر کوئی ایسا سسٹم لاگو کرنا ہے تو. دیکھیے تینوں پارٹیوں کو اگر آپ دیکھ لیں نا تو سب سے بہترین وزیر اعظم موجودہ حالات میں تو میاں شہباز شریف صاحب ہی اس پیمانے پہ پورے اترتے ہیں. تو پھر کیا کس کس چیز کے کمپرومائز کے تحت عمران خان صاحب کو یہ سب کچھ صرف کیا ایک قید سے رہائی ہے، کیسز سے رہائی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی تو گارنٹی دینا پڑے گی نا کسی نہ کسی کو، اور خود کو بھی دینی پڑے گی. تو یہ والے معاملات کہاں تک پہنچیں گے؟ اور پھر ساتھ یہ کہ وہ سیاست سے الگ تو نہیں رہ سکتے. تو پھر اس کا کون سدے باب کرے گا کہ وہ جب زمان پاک جا کے بیٹھے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہ کر بیٹھے جو مقتدرہ کے لیے یا گرنٹرز کے لیے پرابلمٹک ہو جائے. دیکھیے 3 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے اور سوچ بھی بدل گئی ہے، کیونکہ ان ترامیم نے جو ہیں اب سیاستدانوں کو، جمہوری کارکنوں کو آپشن ان کے بہت محدود کر دیے ہیں. یعنی کہ قیدی کو جو ہیں پہلے یہ توقع ہوتی تھی کہ میرٹ کے مطابق ان کو آزادی مل سکتی ہے، لیکن اب جو ہیں بڑا مشکل ہے. یقیناً جو ہیں اب آپ نے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یعنی ایک ہی قوت ایسی ہیں جو کہ عدل بھی دے سکتی ہیں، کنسیشن بھی دے سکتی ہیں، رہائی بھی دے سکتی ہے، اور اگر وہ نہیں چاہتی ہیں تو کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے. یہ ریئلائزیشن تو اب کروائی جا چکی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ارینجمنٹ ہوتی ہے تو اس ارینجمنٹ کو مشروط بنایا جائے گا. یہ تمام یہ چیزیں ابھی تک تو ان کے ہاتھ میں ہیں. خان صاحب رہا ہوتے ہیں، اگر عارضی رہائی ہوتی ہے، ضمانت پہ ہوتی ہے یا سزا معطل ہوتی ہے تو یہ لائسنس تو نہیں ہے کہ یہ دائمی طور پہ رہے گی. میرا خیال ہے کہ ٹھیک یہ ٹھیک. اگر ذہنی طور پہ فریقین تیار ہوتے ہیں تو یہ چیزیں پھر جو ہیں وہ ذیلی بن جاتی ہیں اور بعد میں ان سے نپٹا جا سکتا ہے.
ये जो अभी मुज़ाकरात की दावत वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर दी है और कहा है कि ताली दो हाथ से बजती है। ज़ाहिर है कि इस ये पहली बार तो उन्होंने दावत नहीं दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी संजीदगी जो दिखाई जा रही है, ये संजीदगी भी कहीं और से संजीदगी दिखाई गई है, इसीलिए संजीदगी दिखाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से? और अब की बार जो डायलॉग्स होंगे वो वाक़ईतन डायलॉग्स होंगे, ट्रक की बत्ती तो नहीं होगी? देखिए, ये एक तसलसल है, एक सिलसिला है जो फैसलाकुन तो नहीं होगा, लेकिन एक काबिश है, कोशिश है, हुँ, ज़रा थोड़े बहुत जो है नॉर्मल होने की तरफ एक पेशकदमी हो सकती है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर ये सालिम फैसला होगा तो फिर सालिम फैसले में तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं वो बैठेंगी और तमाम सियासी हुँ, कुव्वतों को मिल बैठ के फिर ये फैसला करना होगा कि हमने जो निज़ाम देना हुँ, है, उस निज़ाम में हम जमहूरियत, सिविल बलादर्ती के लिए क्या-क्या रख सकते हैं। हुँ, हुँ। ठीक। अच्छा मरवत साहब 27 सितंबर के हवाले से भी थोड़ा-सा मैं बात करना चाह रही हूँ कि वो जो कॉल दी गई थी वो इससे पहले दी गई थी उस वक़्त तो शायद ये चांसेस कहीं बिहाइंड कर्टन्स चल रहे होंगे लेकिन वाज़ह तौर पे ना कोई फैसला सामने आया था कोर्ट का और ना इस तरह के कुछ चांसेस बन रहे थे। सिर्फ़ एक कॉल ही दी गई थी। आपने कहा था कि हलीमा खान साहिबा अगर मुझे दावत देंगी या बुलाएँगी तो मैं भी लीड करूँगा फ्रंट से। आपको कोई दावत ऐसी मौसूल हुई है? पीटीआई की तरफ से, हलीमा खानम साहिबा की तरफ से या आफिदी साहब की तरफ से कि आप भी शामिल हो जाएँ, अगर तो उनका कोई मूड है वाक़ई 27 सितंबर का? जब उनका मूड होगा, अभी तक तो दावत नहीं मिली है, लेकिन उनका मूड फिल वक़्त नहीं है और मेरा ख़्याल है ये अच्छा, मामलात जो हैं अब खान के बजाय कोई और हल नहीं कर सकता है। अच्छा तो ये कॉल फिर वापस हो जाएगी इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 27 सितंबर की कॉल दी गई आपको इसका क्या फ्यूचर लग रहा है? साल जो है बेईमानी है, बल्कि ये हुकूमत की नज़र-ए-षानी पिटीशन की वजह से थोड़े वक़्ते में पड़ गए, मुश्किल में पड़ गए, 27 सितंबर की कॉल देने वाले, क्योंकि उनका ख़्याल था इस सुप्रीम कोर्ट के हुँ, फ़ैसले पे इनकी जान छूट जाएगी और मेरा ख़्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे यही होगा। बाकी 27 सितंबर की कॉल हुँ। में कोई संजीदगी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये कॉल कभी पूरी होने वाली नहीं है। ठीक है, नहीं आपको लगता है कि ये कॉल भी वही ट्रक की बत्ती थी जो पहले हुकूमत भी जलाती रही है। आपके मुताबिक ये ट्रक की बत्ती लगाई फॉलोअर्स के लिए। बहुत शुक्रिया शेर अफ़ज़ल मलवत साहब आपने बड़ा बेहतरीन एनालिसिस किया, अपनी राय दी जो करंट सिचुएशन है उस पे मौक़िफ़ पेश किया और लग यूँ ही रहा है कि शायद तब्दीली आने वाली है, लेकिन वो तब्दीली कितनी देर में आती है, किस तरह आती है, किसके कहने पे आती है, किस-किस के लिए आती है, ये देखना अभी बाकी है, नहीं पिक्चर अभी बाकी है। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक के बाद हमें जॉइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट ने सईद कायस साहब हमें जॉइन कर चुके हैं, हमाद हसन साहब हमें जॉइन कर चुके हैं, दोनों का बहुत शुक्रिया। सईद कायस साहब ये इतनी अचानक तब्दीली कोर्ट के फैसले के बाद और कोर्ट का फैसला मामला अब तो काफ़ी देर से चल रहे थे लेकिन ये किस तरफ जा रही हैं चीज़ें? क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं आप? यहाँ कुछ अंदाजा लगाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सडन चेंजेस होती हैं फिर यहाँ पे कोई ऐसी तब्दीलियां किसी तरतीब से तो आती नहीं है यूं जरूरतें हुँ, बदलती हैं तो फिर जो है ये सारी सिलसिले बदल जाते हैं तो इसलिए मैं आई डोंट सी मच इनटू इट लेकिन एक ये है कि इस एक वाक़े से आप देखेंगे कितना फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिस्टम है कि एक खलबली मची हुई है और जो आपकी हुँ, है रूलिंग पार्टी ओ भाई देखो एक आदमी का अस्पताल अगर मैं और ही सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस यू नो कंडीशन तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये हुँ, क्या सिलसिला है तो मैं तो कुछ ज्यादा इसमें नहीं देख रहा अब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमन पीपल लेकिन ये कि ऊपर जो रूलिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो यकीनन उनमें तब्दीली है और उसकी वजह ये है कि काम चल नहीं रहा काम चलने से मुराद ये कि अब $10 बिलियन की हमें एक फैसिलिटी अमेरिका से चाहिए और औरंगजेब साहब फरमा रहे हैं आज की हुँ, अगर आप सुर्खी देखें कि जी ये लोन नहीं है तो क्या है गिफ्ट है मुफ्त मिलेगा क्या वापस नहीं करना हुँ, हमने तो मसला ये है कि जो ताकतवर हैं जो वो ये समझते हैं कि ये काम चल नहीं रहा लिहाजा दे आर ट्राइंग हुँ। मैं तो ये कहता हूं कि हमारा हुक्मरान इशरफ की एक बंद गली में है रास्ता ढूंढ रहे हैं मिल नहीं रहा जी आप कह रहे हैं कि रास्ता ढूँढ रहे हैं, मिलने तो इस तरह रास्ता मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा
حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں تو ان سے بھی میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ لیٹس اسٹارٹ ود قاضی سید قاضی صاحب کہ دکھائے دایا اور پھر مارے بایا، یہ نہ ہو کہ صرف ڈرانے کے لیے حکمرانوں کو یہ ایک ترکیب لگائی گئی، ایسا تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ سسٹم میں آپ کو ایک بڑی حیرت زدہ کر دینے والی بات بتاؤں کہ صدر ریگن جو تھا امریکن پریزیڈنٹ، وہ جی جی ایک ہر کسی بڑی سمٹ سے پہلے کیلیفورنیا میں ایک عورت جو کوئی قسمت کا حال بتاتی تھی اسے جا کے حال پوچھتا تھا اپنا. مطلب یہ ہم اتنے سپرسٹیشس اور ڈرے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ کہ سسٹم چلتا نہیں ہے. سسٹم میں اچانک ریورسل آف فارچون ہو جاتی ہے. طاقت میں بیٹھے ہوئے جیل میں پڑے ہوتے ہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے طاقت میں آ جاتے ہیں. تو ایک ایسے ماحول میں ایک تو جو پریڈکشن کا بزنس ہے اٹ از ویری ہیزارڈس اور بڑا پریکیریس ہے، ہم کر نہیں سکتے. مگر میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج بات کے 4 سال میں 5 سال میں جس طرح حکومت نے مس مینج کیا ہے پرٹیکولرلی معیشت کو، ہم باہر کے محاذ میں تو ہم نے گین کیا بہت زیادہ. یہ جو انٹرنیشنل کانفلکٹس تھیں اس میں ہمارا قد بڑھا. اس سے پہلے آپریشن سندور میں ہم نے بہت بہتر طریقے سے یہ ہمارے پلس گئے. مگر نیگیٹو کیا تھا کہ اندر ہم مار کھا رہے ہیں. اب $10 بلین کے پیسوں کے لیے ایک نئی طرز کی فیسلٹی ہے. اب اورنگزیب صاحب وہ مانگنے گئے ہیں، پہلے $8 بلین. تو یہ جو مانگے تانگے کی معیشت ہے یہ نہیں چل سکتی، اور یہی خطرہ ہے اس گورنمنٹ کے لیے، اور یہی کنسیڈریشن ہے اس اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو بٹھا رکھا ہے. تو ایک بات میرے ذہن میں تو کلیئر ہے کہ یہ جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے معیشت تو آگے بڑھتی نظر نہیں آتی. کیونکہ میں پہلے بھی آپ کے شو میں کہہ چکا ہوں کہ جب بجلی بھی خود بنائیں گے اور مہنگی بیچیں گے، اور جب حکومت بھی خود ہی کریں گے، چینی بنائیں گے چینی بلیک کریں گے، تو بیسیکلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان لوگوں کا جو پاور میں بیٹھے ہیں. لہذا یا کسی قسم کی میننگ فل ریفارم اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس میں ان کے اپنے ناجائز منافع مارے جاتے ہیں. سو دس از دی پرابلم، یہی انہیں لے بیٹھے گا. جی نہیں آپ کہہ رہے کہ سسٹم چل نہیں رہا تو سسٹم چلانے کے لیے، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کیا سسٹم جو ہے وہ اس سے ری ویمپ ہو جائے گا یا ریسیٹ ہو جائے گا؟ محسن نقوی صاحب جو کہ بڑے پاورفل سے صاحب منسٹر سمجھے جاتے ہیں، بلکہ وہ ہیں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ. آئی تھنک کچھ لوگ تو یہ ان کے بارے میں پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ہی از مور پاورفل دین پرائم منسٹر آف پاکستان ایٹ سرٹن لیول. تو وہ جب یہ ریسیٹ کی بات کرتے پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی ریسیٹ ایسے نہیں، ایسے تھا، میرا مطلب ایسے تھا. لیکن بات تو خیر وہ کیا کہتے ہیں تیر کمان سے نکلے اور الفاظ زبان سے نکلے واپس نہیں موڑتے ہیں. ان کی بات بڑی معنی خیز تھی کہ یہ سسٹم ریسیٹ کرنا پڑے گا. آپ نے بھی وہی بات کی کہ سسٹم چل نہیں رہا، معیشت چل نہیں رہی ہے. ہمارے سب پھر لیٹس ٹاک جینوئنلی کہ پھر محسن نقوی صاحب کی وزارت میں ایسی کون سی تبدیلیاں آئی ہیں، کیا ایسا بہتر ہوا ہے، یا باقیوں کی وزارتوں میں ایسی کیا اچھی چیز، اچھے نیک شگون ہوئے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی جو بات کر رہے ہیں سسٹم کے ریسیٹ کی they proved everybody wrong. دیکھیں محسن نقوی صاحب اگر نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو موجودہ نظام کی جو ناکامی ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری بھی تو محسن نقوی صاحب پر عائد ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھ لیں امن و امان ان کی ذمہ داری ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر آپ دیکھ لیں ہمارے فوجیوں، پولیس والوں اور سویلین کی درجنوں لاشیں گری ان کی وزارت کے اندر. اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے. پورا جو جنوب ہے جس میں کوہاٹ سے آگے کرک، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانگ، بنو، وزیرستان، یہ تمام اضلاع جو ہے وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکے ہیں. وہاں پر حکومتی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر بلوچستان کی طرف آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے. پھر کشمیر کی طرف دیکھیں تو وہ تو ذاتی طور پر یعنی جس نظام کا وہ حصہ ہے، جس کے وہ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اور اس نظام نے ان کو بہت طاقت عطا کی ہے، تو کیا اس طاقت کی بنیاد پر وہ کوئی نتائج دے سکے؟ اگر نہیں دے سکے تو پھر انہیں کیا حق ہے کہ وہ اس نظام پر تنقید کرے؟ اور دیکھیں نظام کی تبدیلی سے کچھ نہیں آتا. نظام تو ہم نے 1962 میں ایوب خان بنیادی جمہوریتوں کا نظام لے کے آئے تھے نا. پھر اس کے نتائج کیا نکلے؟ تمام سیاستدانوں کو ایبڈو سے نہ حل کر کے اپنا راستہ صاف کر دیا تھا. فاطمہ جناح الیکشن جیت گئی تھی لیکن اس کے ساتھ کتنی ریگنگ ہوئی.
پھر ایک اور نظام ہمارے سامنے آیا. ٹھیک سعید قائی صاحب، یہ جو سسٹم چل نہیں رہا ہے، کیا عمران خان صاحب کے باہر آ جانے سے سسٹم چلے گا، اور کیا وہ would he be allowed to participate in politics like he used to؟ میں نے عرض کیا نا، مجھے اعتزاز احسن صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم اس ملک میں صرف ماضی کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں، مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. پرابلم یہ ہے کہ پولی کرائسس ہے. پولی کرائسس کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپل کرائسس اس ملک کو گھیرے ہوئے ہیں. ایک سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، ٹیررزم کا ایشو ہے، معیشت کا ایشو ہے، سیاسی طور پر ایک جو دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے اس کا ایشو ہے. تو بعد اب عمران خان ایک پرماننٹ درد سر تو ہے، حالانکہ ایک انداز سے دیکھا جائے تو حکومت کو بڑا اس کا فائدہ ہے. نہیں، لیکن سوری قائی صاحب، میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گی. درد سر جو ہے وہ نواز شریف یوز ٹو بی دا سیم وے. جب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، پاناما سے اقامہ پہ نکالے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا تب بھی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ تو بڑی پاپولر لائن لی جا رہی ہے، 5 کا ٹولہ اور یہ سب کچھ، اور یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں تک پہنچ گیا تھا. لیکن ہم نے اس کا نتیجہ دیکھا، تو ہم ماضی سے کچھ چیزیں تو اخذ کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب پر جب باہر آئے اور جو کچھ بھی ہوا، وہ ریڈ کارپٹ استقبال یا جو بھی آپ جس طرح اس کو مرضی لے کے جائے، لیکن وہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہے. تو اس تناظر میں بھی تو دیکھیں نا. دیکھیں، نواز شریف کبھی بھی میس لیڈر نہیں رہے. نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ہی آئے تھے، اور ایک وقت میں تھوڑا بہت ان کا ابھار تھا، وہ بھی مڈل کلاس اور جو شٹر کلاس ہے، یہ جو دکاندار کلاس ہے، اس میں یہ تھے. ان کو ہمیشہ مینڈیٹ ان کی جولی میں دیا گیا ڈال کر. پاپولر پارٹی پیپلز پارٹی تھی جو پولیٹیکل پروسیس میں بنی تھی، اور اس کے پیچھے ایک تحریک کھڑی تھی. لہذا یہ کبھی تھریٹ نہیں تھے. یہ میرج آف کنوینئنس رہی ہے ہمیشہ. اسٹیبلشمنٹ کے لیے میرج آف کنوینئنس اس لیے رہی ہے کہ ایوب خان نے جو سسٹم کو ری سیٹ کیا تھا، اور طاقت کا رخ ایک سمت سے ایک ادارے کی سمت انہوں نے شروع میں کیا، جو کہ کنٹینیو کرتا چلا آیا. تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو ایک ایبریشن تھا، پھر ملک ٹوٹا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مجیب الرحمان نے کیا 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 نہیں کیا. لیکن فرام دیٹ آن ورڈ جو ہے طاقت جو زمین کی طرف آئی تھی 68 69 کی موومنٹ کے بعد، آہستہ آہستہ جاتے جاتے اب ڈرائنگ روموں میں، اور اب ہماری سیاست رہائش پذیر ہے لندن میں. وہیں پہ بیٹھ کے یہ ڈیل کرتے ہیں، وہیں پہ فیصلے ہوتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں، رزلٹ بن جاتے ہیں. بیچ میں ہم الیکشن بھی کرا لیتے ہیں، چلو بھائی الیکشن کھیل لو، رزلٹ سارے کو پہلے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سسٹم چل نہیں پا رہا. چلنا پانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سٹینڈ سٹل ہے، آپ کی ایکسپورٹس بلکہ کم ہو رہی ہیں، آپ کی امپورٹس بڑھ رہی ہیں، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، آپ کے یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا پہاڑ آپ کے سر پہ کھڑا ہے. اچھا، آپ کیسے ٹھیک ہو؟ اور جو ہمارے وزیر برائے توانائی لگتے ہیں، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے آئی پی پیز کے ناجائز منافعوں کے سامنے کھڑے ہیں. تو اس لیے نہیں چل رہا. تو اگر انہوں نے ریسیٹ کرنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہے. جی پلیز فنش دیٹ لائن. نقوی صاحب نے ریسیٹ کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کارٹلز کو نہیں توڑتے نقوی صاحب، یا ہماری جو مقتدرہ ہے، ان کارٹلز کے جو ذاتی کاروباری مفادات اس ملک کے مفادات سے ٹکرا رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اوپر جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کون کون سی چیزیں مثبت اور کون کون سی نیگیٹو ہو سکتی ہیں. حسن صاحب، دادرسی کے لیے پھر آپ کو الٹیمیٹلی 5 سال ووٹ، اگر تو آپ نے الیکشن میں جانا ہے تو آپ کو ووٹ عوام سے ہی لینے ہیں. یہ واقعی سوللی آپ سے گائز صاحب، یو مسٹ ہیو مسڈ ان دی انیشیل کنورسیشن. سعید قائی صاحب کے بقول کے معیشت چل نہیں رہی ہے، آؤٹ کم اس طرح نکل نہیں رہے، رزلٹ اس طرح نکل نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ پھر چینج آف پلان جو ہے وہ ہو رہا ہے، جو عمران خان صاحب کی صورت میں ہو سکتا ہے. آپ متفق ہیں کہ یہ چینج آف پلان عمران خان صاحب کی صحت کا جو حوالہ دیا گیا، سپریم کورٹ کی طرف جو فیصلہ آیا، اور کیا ان کا اگلا سٹاپ جو ہے وہ الشفا تک ہی محدود رہے گا یا اس سے آگے بھی جائے گا؟ آپ سے پہلے مروت صاحب پروگرام میں تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید بنی گالا نہیں ہوگا، زمان پارک ہوگا اگلا سٹاپ. تو آپ متفق ہیں اس بات سے؟ دیکھیں، عجیب سی صورتحال سے ہماری سیاست دوچار ہے. پہلے ڈیلیوری دیکھی جاتی تھی کہ اگر حکومت کی ڈیلیوری اچھی ہوتی تھی تو لوگ انہیں دوبارہ منتخب کرتے تھے. اب وہ چیزیں تبدیل ہو گئی. ایک تو
شریف فیملی کا ٹریک ریکارڈ دوسروں سے بہتر تھا اس حوالے سے، خصوصاً معاشی کامیابیوں کے حوالے سے، لیکن اس بار جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو انہیں شدید ناکامی کا سامنا ہے، معاشی حوالے سے بھی اور امن و امان اور داخلہ امور کے حوالے سے بھی۔ لیکن دونوں کے منسٹرز کون ہیں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈیلیوری غیر اہم ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر ڈیلیوری کی بات ہوتی تو پھر خیبر پختونخوا میں 13 سال سے پی ٹی آئی کیوں جیت رہی ہے؟ کون سی ڈیلیوری ہے ان کی؟ گورننس کی صورتحال دے کے، معاشی صورتحال دے کے، امن و امان کی صورتحال دے کے، دہشت گردی کو دے کے، تو اس وقت لیکن اگر فرض کرے چینج آ جائے تو اس کی گارنٹی کون دے گا کہ جسے وہ شریف فیملی نہیں چلا سکے، جن کا ٹریک ریکارڈ دوسروں سے کئی گنا بہتر تھا، جب وہ نہیں چلا سکے تو پھر عمران خان کیا اس کو چلا پائیں گے، یا صرف لوگوں کی یا ان کے پیروکاروں کی خواہش کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا؟ ایک اہم سوال یہ بھی ہے۔ اب عمران خان کی شفٹنگ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے پارلیمنٹ سے ہو کر آیا ہوں، بہت سے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی کہ عمران خان کو ہسپٹل شفٹ کیا جائے گا اور وہاں پر ڈاکٹرز ان کا معائنہ کریں گے، ان کے لیے میڈیسن تجویز کریں گے اور ان کو شاید واپس اڈیالہ میں بھیج دیں گے۔ کسی بڑے بریک تھرو کا امکان مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یا کوئی بریکنگ مجھے نہیں ملی کہ میں اس پہ کہوں کہ یار یہ اس طرح کی کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ جو ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ اگلا سٹاپ شاید بنی گالا یا زمان پار، جیسے میں نے مروت صاحب کا ریفرنس دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ نہیں ہوگا، واپس اڈیالہ ہوگا، تو پھر اتنی ایکسرسائز کس چیز کے لیے کی گئی تھی؟ حماد حسین صاحب، ڈرانے کے لیے کی گئی تھی؟ سبق دینے کے لیے کی گئی تھی؟ ڈرانا، ڈانٹ ڈپٹ اور پیغامات اور یہ چیزیں تو ہمارے نظام کا بدقسمتی سے حصہ ہے، یعنی ان حقائق سے ہم انکار تو کر نہیں سکتے۔ اب حکومت اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے جو پاور کوریڈورز ہیں، جو باخبر طبقات ہیں، وہ بات کر رہی ہے کہ کچھ معاملے یعنی سیم پیج اسی طرح نہیں ہے جس طرح پہلے تھا۔ ایک تو 28ویں ترمیم کا غلغلہ ہے، پہلے یہ بات پیچھے چلی گئی تھی لیکن اب پھر سے 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے جو آج بعض لوگوں سے میری بات ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہے، مثلاً صوبوں کی نئی تشکیل کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے کہ صوبائی اسمبلی سے اپروو ہو کر آئے گا، پھر پارلیمنٹ میں آئے گا، پھر 2/3 میجارٹی درکار ہوگی، تو وہ طریقہ کار نہیں اپنایا جائے گا، کچھ تبدیلیاں لائی جائیں گی، جس طرح انڈیا کے اندر ہے کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا جو ان کی قومی اسمبلی اور سینٹ ہم کہہ لیں کہ وہاں بس سادہ اکثریت سے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے بھی، ہم نے ایک بھی فیصلہ نہیں کیا۔ 1947 کے بعد انہوں نے کئی یونٹس کو تقسیم کیا، لیکن ہم اسی پہ کھڑے ہیں، یعنی اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک 2 کروڑ بھی پنجاب تھا اور اب 12 کروڑ 76 لاکھ بھی پنجاب ہے۔ چترال سے لے کر جنوبی پنجاب ٹانگ تک 45 لاکھ پختونخوا بھی تھا اور آج 4 کروڑ پختونخوا بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح 43% پاکستان ہم نے بلوچستان کے اندر پھینک دیا ہے، مڑ کر پوچھا بھی نہیں کہ بھئی ایڈمنسٹریٹیولی کیا صورتحال ہے، وسائل کی تقسیم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، ترقی اور پروگریس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، ہم بھول گئے تھے اس کو۔ لیکن اب جو بات ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم کا امکان ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو اس میں ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پرانا طریقہ کار تبدیل کر کے اس کو سادہ اکثریت، پارلیمان کے سادہ اکثریت پر لائے جائے۔ اب یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بھی 90+ ممبران ہیں اسمبلی کے اندر، اسی طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ہاں بھی ایک بڑی تعداد میں ممبران موجود ہیں، تو یہ خطرہ غالباً ختم کیا جا رہا تھا کہ اگر فرض کرے پیپلز پارٹی مخالفت کرے تو متبادل کے طور پر دوسری جماعت موجود ہو۔ پیپلز پارٹی کو تمام حقائق کا ادراک ہے، وہ بہت سے معاملات کو ظاہر ہے وہ جانتے ہیں کہ بھئی ہمارا ووٹ بینک جو ہمارا طاقتور ووٹ بینک ہے وہ تو صرف رورل سندھ کے اندر ہے، یعنی نواب شاہ، لاڑکانہ، دادو، خیرپور، یہاں پر ہے۔
ہمارا ووٹ بینک تو جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس تھوڑے سے ووٹ بینک کے جو ہمارا بہت کم حجم ہے اس کے بدلے ہمیں کیا ملا؟ پریزیڈنسی ملی، چیئرمین سینٹ ملا، پنجاب خیبر پختونخوا کی گورنرشپ ملی، سندھ بلوچستان اور گلگت بلتستان کی حکومتیں ملی. یعنی اتنے ووٹ پر تو سندھ بھی مل جاتا تو غنیمت تھی، لیکن ان کو تو ان کے جسے سے زیادہ حصہ ملا ہے. اب پیپلز پارٹی اس کو لوز کرنے تو نہیں جائے گی، لیکن وہ ایک دباؤ، ایک ریزسٹنس کا وہ جسچر دے رہے تھے، لیکن وہ کامیابی سے میرے خیال میں ہم کنار نہیں ہو سکے، کیونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی گزشتہ چند دنوں میں، اور خصوصاً پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا عمران خان کے ہاسپٹل شفٹنگ کے حوالے سے، تو اس نے پیپلز پارٹی کو بھی خوف زدہ کر دیا ہے کہ بھئی ریپلیسمنٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، ویسے تو پیپ نے جو آج بھی ہوا ہے اس ایکٹ کا خیر مقدم کیا ہے، انہوں نے کوئی ریزسٹنس اس طرح شو نہیں کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی شاید اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو نرم گوشہ تھوڑا بہت رکھ رہی ہے، لیکن نون لیگ کے حوالے سے ان کے اختلافات آپ بھی سامنے، میرے بھی سامنے ہیں. پر کیا وڈ دیٹ بی اے گڈ ریپلیسمنٹ؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے بہت کچھ سہ کر، بہت کچھ قربان کر کے اور بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کر کے، ایون جو 2.5 سال کی بات ہوئی تھی وہ بھی اب اگر وہ کر رہے ہیں، ادروائز دے ہیو پلیڈ اے گریٹ گیم تھرو آؤٹ ٹو کمپنسیٹ اینڈ ٹو سپورٹ دس آن گوئنگ سسٹم. تو کیا ریلائبل ہے اتنی پی ٹی آئی ہے عمران خان صاحب کے اس کی ریپلیسمنٹ میں، پیپلز پارٹی کی ریپلیسمنٹ میں یہ لایا جا سکے؟ قاری صاحب آپ کو ریپلیسمنٹ نان آپشنز ہیں. نان آپشن کس حوالے سے ہیں؟ دیکھیں جب وقت تھا، اگر آپ پچھلے زمانے دیکھیں، اگر ضیاء الحق کا زمانہ دیکھیں، اپنا گروتھ ریٹ دیکھیں، آپ پر قرضہ کتنا تھا. آج سوال یہ ہے کہ 30 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں آتا ہے، کتنی نوکری ہیں آپ کے پاس؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں قرضہ پرابلم ہے، تو 28ویں آئینی ترمیم جب آئے گی، ڈیو ریسپیکٹ نہ کریا کرو، 27ویں ہو گئی، 26ویں ہو گئی، وہ قرضوں کو مد نظر رکھ کے کی گئی تھی. اس میں آپ کر میرے لیے کیا مفاد تھا، یا عام آدمی کے لیے کیا مفاد تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا؟ تو 28ویں میں کیا ہوگا؟ مجھے آئی ڈونٹ بائی دس آئیڈیا کہ شاید یہ ایک ایشو ہے کہ جی ہم قرضوں کے نیچے بہت دب گئے اور ہماری معیشت اس طریقے سے چل رہی ہے. 28ویں میں کیا اس چیز پہ ترامیم لائی جائیں گی؟ نہیں، دیکھیں وہ تو آپ کے پاور سٹرکچر جو ہیں، گورننگ سٹرکچر جو ہیں، وہ اس میں تبدیلی کر رہی ہے مقتدرہ. وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم یہ کریں، ٹھیک ہے. اب اس کا کوئی ڈائریکٹ، یعنی اس میں آپ اسے پریٹیکسٹ کہہ لیں، بہانہ کہہ لیں، یا آپ واقعی اس بات میں یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ تو ہے کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے مس رول کیا ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی مس رول کیا ہے، تو مس رول تو کیا ہے انہوں نے، تو اب کیا کریں؟ اب یہ جو بنیادی طور پر سسٹیمک فیلئر ہے، یہ آپ ترمیموں سے تو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ترمیموں سے کیا ہوگا؟ او بھائی، آپ اگر جو پاکستان کی اکانومی کارٹلائز ہو چکی ہے، بتایا جاتا ہے کہ کوئی 2-4 ہزار میں یہ نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے. کچھ خاندان ہیں جو ذرائع پیداوار پہ قابض ہے، وہ کچھ ہونے نہیں دیتے. وہ اوپر جتنی ریاست میں دولت سال میں پیدا ہوتی ہے، وہ ہم اپنے گلے کاٹ کے، اپنا خون خود نکال کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. بجلی کے بلوں میں ان کی لالچ پورا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ترمیموں سے نہیں جڑا ہوا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لیچز اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو آؤٹ آف بزنس کرنا ہے. آپ نے ترمیم کے ذریعے کر لیں، ویل اینڈ گڈ، کوئی بات نہیں. کسی اور طریقے سے کر لیں، ویل اینڈ گڈ. سسٹم کا ری سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کارٹلز بنے ہیں، جب سے آپ، میں دیکھیں، میں پولیٹیکل اکانومی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اسی طرف سے ہی دیکھتا ہوں. اور اگر آپ نے جو ذرائع پیداوار اس اشرافیہ کے ہاتھوں میں دیے، ساتھ اقتدار بھی دے دیا، وہ مال بنانے میں لگ گئے. ٹھیک، بہت شکریہ رائے دینے کے لیے. حماد حسن صاحب، سعید قاری صاحب، دونوں کا بہت شکریہ. نظام سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور یہ بات تو اٹل ہو گئی ہے کہ ترمیم آج نہیں تو کل ہونی ہی ہے، لیکن اس ترمیم سے پہلے کیا کیا کچھ ہوتا ہے یہ آنے والے کچھ دنوں میں بڑا کلیئر ہو جائے گا. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.